نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس کا آج انشاءاللہ ہم پارٹ 7 کریں گے، میری آخری سانس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ اس پروگرام کا جو مقصد ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں بدلیں اور وہ واقعی اپنی فکر آخرت کر سکیں، یہ فکر لگ جائے، اس کی تیاری کرنے میں ان کو مدد ملے اس کے ذریعے، یا اللہ یہ مقصد پورا کرانا۔ میں نہیں جانتی یہ میرے ساتھ آج کیا سلوک کریں گے۔ یہ دو ہیں اور میں ایک ہوں۔ ان کی آواز اتنی گرجدار ہے جیسے شدید طوفانی راتوں میں بجلی کڑکا کرتی تھی، اور ان کی موٹی موٹی آنکھوں کی چمک اندھیرے میں کسی بلا سے کم نہیں ہے۔ بڑے بڑے دانت یوں لگ رہے ہیں جیسے ابھی کچا چبا جائیں گے، اور ان کے تیور بھی کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ یوں لگتا ہے کہ بہت غصے میں ہیں۔ میں ایک مصیبت سے نکلتی ہوں تو ایک دوسری مصیبت میں پڑ جاتی ہوں۔ انہوں نے سخت کرخت اور خوفناک آواز میں مجھ سے کہا، من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ میرا رب، ہاں مجھے پتا ہے میرا رب کون ہے، مگر گھبراہٹ کی وجہ سے میرے ہوش گم ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے اگرچہ میں مر چکی ہوں مگر اچھی بھلی اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ تھی۔ ان کے خوفناک چہرے دیکھ کر اور ان کے سوال نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ مجھے تو زندگی میں پولیس والا بھی روک لیتا تھا گاڑی چلاتے ہوئے تو میرے گلے سے آواز نہیں نکلتی تھی اور ٹھنڈے پسینے آنے لگتے تھے، حالانکہ وہ تو انسان ہوتا تھا اور یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اور پھر وہاں تو بے شمار لوگ ارد گرد ہوتے تھے، یہاں تو میں بالکل تنہا ہوں۔ وہاں تو غلط جواب بھی دے دیتی تو زیادہ سے زیادہ چالان ہو جاتا، ٹکٹ مل جاتا، اور یہاں یہ میرے ساتھ کیا کریں گے اگر جواب غلط ہو گیا؟ ان کے ہاتھوں میں جو گرز ہیں ہنٹر کی طرح کے لوہے کے گرز، وہ بہت کچھ بتا رہے ہیں کہ غلط جواب دینا کوئی یہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پھر گرجتے ہوئے پوچھا، مر ربو کی، ہاں میرا رب کون ہے؟ ہاں مجھے آتا ہے اس کا جواب، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ میں اسی کا کلمہ پڑھتی رہی ہوں ساری زندگی۔ میرا یہ جواب سن کے وہ کچھ بھی نہیں بولے، نہ ہاں بولی اور نہ۔ لگتا ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں، جب بھی انہوں نے کوئی ایسا رد عمل نہیں دکھایا، کچھ غصہ نہیں کیا۔ میرا تو یقین ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ میں کیسی بھی تھی مگر میرا عقیدہ بالکل صحیح تھا۔ جس مسجد میں ہم جاتے تھے وہاں سے میں نے سیکھا تھا سچی توحید کیا ہے، اور کیسے کیسے لوگ اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب نے بڑی محنت کی تھی لوگوں کے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے، ورنہ ہم تو اپنے ملک سے اپنا رسمی سا عقیدہ ہی لے کر آئے تھے، اور وہی جو گھر میں ایک ٹپیکل سا عوامی دین ہوتا ہے وہی ہمارا دین تھا، جو ٹی وی میں سن لیتے ویسے ہی کرنے لگتے۔ امی بھی کوئی خاص نالج نہیں رکھتی تھی، مگر یہاں آ کے جب مسجد جانے لگے تو وہاں کے پروگراموں سے کافی چیزیں سمجھ میں آنے لگی،
اور وہ تمام عقیدے کی خرابیاں جو جہالت کی وجہ سے تھیں وہ ایک ایک کر کے نکلنے لگی. فلاں داتا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں قبر پہ جا کے مانگو، سب ملتا ہے. یہ سب آلودگیاں کم از کم میرے خاندان سے ختم ہو گئی تھی. میں بچوں سے بھی ہمیشہ یہی کہتی تھی، بیٹا بس اللہ سے مانگو اور کسی سے نہیں مانگنا، بس اس کے نام کی نماز پڑھو، اس کے نام کا روزہ رکھو، اس کے نام کا صدقہ خیرات کرو. شرک کی لاجک تو مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی. کیسے لوگ کسی اور کو پوچھ سکتے ہیں؟ کیسے لوگ اس ایک خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ میں تو اپنے شوہر کی محبت میں شراکت برداشت نہیں کرتی، حالانکہ میں انسان ہوں، تو وہ رب اپنی ربوبیت میں شراکت کیسے برداشت کر سکتا ہے، جبکہ وہ تو خدا ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے. میری غیر مسلم کولیگز کبھی مجھ سے کوئی بات کرتی تو میں ان کو بھی کہتی تھی کہ جتنا مجھے رزق ملنا ہے، جو میری قسمت میں ہے، وہ میرے گاڈ کے ہاتھ میں ہے. بس میں اس سے پرے کروں گی تو میرے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. اور وہ بھی سن کے حیران ہوتی اور کہتی تھی یو ہیو سو مچ بلیو. میں فخر سے کہتی تھی آف کورس آئی ڈو. آج میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ خدا کی ماننے والی ہوں، اور اس پر مجھے فخر ہے. مرتے وقت بھی دل ہی دل میں کلمہ پڑھ رہی تھی. اگر میری زبان میرا ساتھ دیتی ہوتی تو بلند آواز میں کلمہ پڑھتی. اب میری حالت کچھ سنبھلنے لگی، ایسے لگ رہا ہے اس رب نے مجھے تھام لیا جس کا کلمہ میں پڑھتی تھی. میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو بہت چھوٹی ہوں، مگر میں جس کی بندی ہوں وہ بہت بڑا ہے. میں جس کی غلام ہوں وہ بہت طاقتور ہے. ان دونوں نے پھر اکھڑے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا من نبیو کی، تیرا نبی کون ہے؟ ارے میں عورت ذات ہوں، کچھ تو میرا لحاظ کرو، کچھ آرام سے پوچھو. میں بول کے تو نہیں یہ کہہ سکتی تھی، مگر دل ہی دل میں سوچ رہی ہوں کہ یہ میری حالت کا نہیں سوچ رہے کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، کیوں اتنے کرخت لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں. ان کے اگلے سوال نے پھر میرا سارا کانفیڈنس ختم کر دیا، میرا سارا وجود سہم گیا. ان کے آگے بولنے کی کس کو جرت ہو سکتی ہے؟ یہ کیا مخلوق ہیں، یہ ہولناک چہروں والے کیا چیز ہیں، کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا. یہ کسی بھی انتہائی ڈراؤنی فلم کے کسی کیریکٹر سے زیادہ ڈراؤنے ہیں. گھبراہٹ کی وجہ سے اچھے بھلے آتے ہوئے سوال کے جواب بھی بھول گئے. کیا سوال تھا؟ بھائی کیا سوال تھا؟ مجھے بھول گیا. کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ مجھ سے ایسے ہی سوال جواب کر رہے ہیں جیسے کوئی مجرم پولیس کے ہتھے جب چڑھ جاتا ہے تو اس کی انٹروگیشن ہوا کرتی تھی. میرا پورا جسم جیسے خوف کی وجہ سے سن ہو چکا ہے اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے اچھی طرح پتا ہے میرے نبی کون ہے، میں ان سے بڑی محبت کرتی تھی، میں نے ان کی سیرت بھی پڑھی تھی، مجھے پتا ہے ان کا، مگر ان کے خوف کی وجہ سے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی، میرا دماغ معاوف ہو گیا. کچھ دیر پہلے جو کانفیڈنس آیا تھا وہ بھی ان کے ہاتھوں میں گرز دیکھ کے ختم ہو چکا ہے. ہائے یہ قبر کی گھاٹی کتنی کٹھن ہے. لوگ تو یہ سوچ کے دفنا کے چلے گئے کہ مردے کو دبا دیا،
اور کام ختم ہو گیا. وہ یہ نہیں جانتے کام تو اب شروع ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی. ہاں، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، مگر ان لوگوں کو کیا پتا. یہاں ایک کے بعد ایک مرحلہ ہے جس کو پار کرنا ہے، اور ہر مرحلہ پچھلے سے زیادہ مشکل ہے. اب اس بلا کو ہی دیکھو. یہ مخلوق اتنی خوفناک اور اتنی تلخ ہے. شاید ایسی نہ ہوتی تو مجھے کوئی جواب ہو سکتا ہے سوج ہی جاتا. مگر یہ کیسا امتحان ہے جس کے لینے والے اتنے ڈراؤنے ہیں کہ زمین پہ چلنے پھرنے والے انسان اگر ان کو دیکھ لیں تو چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جائیں. مجھے کہاں سے جواب سوچے گا ایسی مخلوق کو دیکھ کے؟ پھر میرے تو ہوش اڑے جا رہے ہیں. ان کی صورتیں الگ خوفناک، اور آواز میں جو تیزی ہے اور جو گرج ہے وہ دل کو دہلا دینے والی ہے. پھر اوپر سے سوال کے جواب اور ہاتھوں میں لوہے کے گرز. یہ دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر جواب غلط ہو گیا تو یہ حشر کیا کریں گے. یہ تو کوئی اچھا بھلا بہادر انسان بھی وہ تو یہاں پہ متزلزل ہو جائے گا. انہوں نے پھر زور سے پوچھا، من نبیو کی، تیرا نبی کون ہے؟ ہاں، یاد آ گیا یاد مجھے. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. مجھے پتا ہے، میں ان کو کیسے بھلا سکتی ہوں. میری جاب پہ کچھ لوگ ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے تو میں گھر آ کے اسٹڈی کرتی، پھر جواب تیار کرتی، اگلے دن جا کے ان لوگوں کو بتاتی. میں نے کوئی بہت بڑے بڑے نیکی کے کام نہیں کیے، مگر جب کہیں میرے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی. میں اس دھن میں لگ جاتی تھی کہ کیسے جواب دوں ان کو. میں کتابیں چھان مارتی، نیٹ پہ دن رات بیٹھ کے ریسرچ کرتی، دنیا جہان کا لٹریچر ڈھونڈ نکالتی کہ میرے ہوتے ہوئے کیسے میری نبی کی آبرو پہ آنچ آئے. جب میرے نبی کے متعلق کارٹون بنائے گئے تھے تو مجھے یاد ہے میں نے باقاعدہ اپنے کولیگ کو بٹھا کے پورا لیکچر دیا تھا کہ میرے نبی کیسے ہیں. اس کے لیے مجھے کافی ریسرچ کرنی پڑی تھی. میں نے سیرت کی کتابیں بھی پڑھی تھی، اور میری باتیں سن کے وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے تھے. مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے پروفٹ کے بارے میں یہ باتیں تو ہمیں آج پتہ چلی، آج سے پہلے نہیں پتا تھی. اور میں ایک سیدھی سادی سی بندی تھی، ٹیڑھے میڑے راستے مجھے گوارا نہیں تھے. کوئی بہت زیادہ نالج تو نہیں تھا، مگر جب بھی پتا چلتا تھا کہ فلاں طریقہ ہمارے نبی نے نہیں کبھی کیا تو میرے لیے کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا اس کو چھوڑنا. مجھے یہ ہوتا تھا کہ جو انہوں نے کر کے دکھایا میں کیوں نہ وہ کروں. میں اسی وجہ سے بار بار دوڑ دوڑ کے امام صاحب کے پاس جاتی. کبھی رخشی آپا سے پوچھتی کیا ہمارے نبی نے بھی ایسا کیا؟ وہ اگر کہتی ہاں تو اطمینان سے کر لیتی، ورنہ چاہے امی زور لگاتی یا میری دوستیں بعض اوقات ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں لے کے آ جاتی اور ویسا ہی کرنے کو کہتی. اور میں ان سے باقاعدہ بحث کرتی تھی کہ کیوں کرتے ہو یہ کیا ہے 40ویں، یہ کیا ہے برسیاں، یہ کیا ہے 11ویں. مجھے تو پروفٹ کی پوری بایوگرافی میں یہ باتیں نظر ہی نہیں آئیں. کم از کم اس اسٹڈی نے مجھے اس قابل کر دیا تھا کہ میں ان کو ٹوکا ضرور کرتی تھی. میں نے ان ساری بکس میں
میں نے ان ساری بکس میں ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھا، مگر آخر مجھے کیوں یہ سب چیزیں نظر نہیں آئیں؟ میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور میں نے سیرت سے ایک بات اپنے پلے باندھ لی تھی کہ میرے نبی سب کے لیے رحمت تھے اور مجھے بھی رحمت بننا ہے۔ اس کے بعد سے میری زندگی میں جو بھی آیا، یہ ذہن میں رکھ کے میں نے اس کے ساتھ ڈیل کیا، وہ چاہے میرے دوست تھیں، ہمسائی تھیں، رشتہ دار تھے، سسرال والے تھے، کوئی بھی۔ اور کم از کم میں آج یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ میں حق بات ضرور کہتی تھی، مگر کسی کو ہرٹ نہیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں آج کون سی بات مجھے بچا لے، شاید یہی کام آ جائے۔ آج تو ایک ایک عمل اتنا بڑا نظر آ رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ کام آ جائے، یہ کام آ جائے، کیونکہ ہر عمل کی مجھے محتاجی ہے۔ پتہ نہیں کون سی بات میری نجات کا باعث بن جائے۔ ابھی تو میرا امتحان، میری انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے، ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی، اور مجھ سے یہ سوال جواب یہی ہونے لگے۔ اور اس جگہ پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی طاقت یا بہادری یا قوت چاہیے ان دو بلاؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا کوئی بہت بڑی جرت چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ان طاقتور مخلوق کے آگے زیرو ہے۔ یہ تو ایسی مخلوق ہے کہ کسی کو اللہ ہی تھام لے اور جما دے تو اس کے ہوش و حواس سلامت رہ سکتے، ورنہ بڑے سے بڑے پہلوان بھی اس کے آگے مٹی کا بت بن جائے۔ یہاں پہ طاقتیں نہیں چلنی، یہاں پہ ہوشیاریاں نہیں چل سکتی۔ ہاں، جس کو رب ثابت قدمی دے دے وہ صحیح جواب دے سکتا ہے۔ میں ٹھیک ہے عقیدہ توحید پر قائم تھی دنیا میں، مگر اس کے باوجود میں جواب دے نہیں پا رہی تھی۔ یہ تو میرے اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی غیبی مدد نہ ہوتی جس نے مجھے تھام لیا، تو میں تو گھبراہٹ کے وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں تو اس گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ بول نہ پاتی۔ اور یہ دنیا جیسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی جھوٹ بول سکے۔ ارے ان کے سامنے تو سچ بولنا بھی محال ہے، کہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جرات کر سکتا ہے۔ یہاں جو آنے والا ہو وہ اللہ سے دعائیں کر کے آئے کہ مجھے وہاں مدد دے دینا، ورنہ کبھی زبان کھولنے کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی کسی میں۔ انہوں نے ایک اور سوال میری طرف پھینکا اسی کرخت آواز میں، ماں دینو کی، تیرا دین کیا ہے؟ ارے یہ کیسا امتحان ہے جو ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا۔ حالانکہ انہوں نے تیسرا ہی سوال مجھ سے کیا ہے، مگر یوں لگ رہا ہے کہ صدیاں گزر چکی ہیں اور میں امتحان ہی دیے جا رہی ہوں، ایک کے بعد ایک سوال، ایک ایک سوال میرے اوپر بھاری ہے۔ اب ایک اور سوال آ گیا، اور امتحان تو چاہے 2 سوالوں کا ہو یا 10 سوالوں کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امتحان تو امتحان ہی ہے۔ زندگی میں مجھے یاد ہے
کالج میں وائوا جب ہوا کرتا تھا تو اچھی بھلی لائق لڑکیوں کے بھی پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے. تو امتحان تو دنیا کا بھی بڑا کٹھن ہوتا ہے، اور کہاں یہ تو خبر کا امتحان ہے. خبر امتحان کی جگہ بھی ہے، یہ میں نہیں جانتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بھی سوال جواب ہوتے ہیں، اور اتنے مشکل سوال. ایک اور یہ سوال میرے سامنے آیا، اور میں اس بات سے پریشان ہوں کہ اگر میں نے صحیح جواب نہ دیا تو میرا بنے گا کیا. یا سارا وجود کانپ رہا ہے یہ سوچ کے. حالانکہ مجھے آتا ہے اس کا جواب، بالکل آتا ہے، ضرور آتا ہے. اس لیے کہ یہی تو میری پہچان تھی. مجھے دور سے دیکھ کے لوگ کہتے تھے یہ مسلمان ہے. میں اسلام کی نمائندہ تھی. میرا حال حلیہ اس بات کا ثبوت تھا کہ میں مسلمان ہوں. میں نے اس سوال کا قدرے جلدی جواب دیا. میرا دین اسلام ہے. وہ خاموشی سے کھڑے مجھے تک رہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مغرب کا ٹائم ہو گیا. سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے تو ابھی نماز پڑھنی ہے. میں نے پوری اپنی ہمت جمع کر کے ان سے کہا دیکھو ذرا ٹھہرو، میں عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، ذرا مجھے نماز پڑھنے دو، پھر میں تمہیں جواب دیتی ہوں. او ہو یہ مجھے کیا ہو گیا، میں تو مر چکی ہوں، اب تھوڑا ہی میں نے نماز پڑھنی. اگر دراصل زندگی میں نماز کی اتنی پکی عادت پڑی ہوئی تھی کہ بے چینی شروع ہو جاتی تھی اگر مغرب کا وقت ہونے والا ہوتا تھا اور عصر نہیں پڑھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے بہت کوئی اعلیٰ نمازیں نہیں تھی میری، مگر میں پڑھتی ضرور تھی. نماز کے بغیر تو تصور ہی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی زندگی ہو. امی نے شروع سے جو عادت ڈال دی تھی، چاہے جاب پہ ہوتی یا بازار میں ہوتی، جہاں پہ بھی ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. گھر میں مہمان آئے ہوتے یا کہیں سے ہم تھکے ہوئے واپس آتے، تھکاوٹ بہت ہوتی تھی مگر نماز کے بغیر میں نہیں سوتی تھی. آج دیکھو یہ بات مجھے زمین کے نیچے آ کے بھی یاد رہی، یہاں پہ بھی نہیں بھولی. میں دیکھ رہی ہوں ان کے تیور کچھ بہتر ہو رہے ہیں میری اس بات کے بعد. یہ دونوں آہستہ آہستہ مڑ کے واپس جا رہے ہیں. اور یہ کون آ رہا ہے؟ کوئی خوبصورت کپڑوں میں ہے، بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ لیکن بڑا کمزور سا آدمی ہے. کون ہو تم؟ تم اتنے خوبصورت مگر اتنے کمزور، اتنے نحیف. آنے والے نے کہا میں تمہارے نیک اعمال ہوں، فکر نہ کرو سب اچھا ہوگا. ہے تم کتنے اچھے ہو، کتنی اچھی خبر لائے ہو میرے لیے. یہ ایک وہ عالم ہے، ایک وہ جگہ ہے کہ یہاں کے اسرار تو زمین پہ رہنے والے انسان سمجھ ہی نہیں سکتے. یہاں کا سننا، یہاں کا بولنا، یہاں رہنا اس سے بالکل مختلف ہے جو ہم دنیا میں بولتے سنتے رہتے تھے. یہاں کا بیٹھنا وہ نہیں ہے جیسے ہم دنیا میں بیٹھا کرتے تھے، مگر وہ بھی یہ بھی بیٹھنا ہی ہے. یہاں کا چیخنا چلانا وہ نہیں ہے جیسے ہم دنیا میں چیختے چلاتے تھے، مگر اس کو چیخنا ہی کہتے ہیں.
یہاں کا دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، سب چیزیں ہیں، مگر اس سے بالکل الگ ہے جیسے ہم دنیا میں دیکھا سوچا سمجھا کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی رونا ہے اور خوشی ہے، وہ سب چیزیں ہیں جیسے دنیا میں تھیں، جیسے ہم دنیا میں خوشی محسوس کرتے تھے یا دنیا میں روتے تھے یا غم کرتے تھے، ویسے یہاں پہ بھی ہے، مگر یہاں کی غم محسوس کرنا اور خوشی محسوس کرنا بالکل الگ ہے۔ اس کو زمین کے اوپر رہنے والے سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور سمجھایا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ جیسے رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کو اگر کوئی کہے کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بازار ہیں، جہاز ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، تو وہ کہاں سمجھ پائے گا؟ اسی طرح میری ان باتوں کو وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے جو زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ وہ سمجھنا بھی چاہیں تو ان کے پاس کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ زمین کے اوپر رہنے والے برزخی زندگی میں جب تک داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک کچھ جان نہیں سکتے۔ وہ دنیا ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں جب تک کوئی آ نہ جائے اس کے راز اس کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا تک پہنچنے سے پہلے اپنی تیاری کر سکیں، ہم یہاں تک پہنچنے سے پہلے اپنے ان سوالوں کے جواب دنیا میں تیار کر لیں، ہم اس جگہ پہنچنے سے پہلے یہاں کی جو زندگی ہو اس کو سمجھ کے اس کو آگے رکھ کے چل سکیں، اس کی فکر کر سکیں، اس میں کامیابی کے لیے عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد فرمائے، دنیا کی منزلیں بھی آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ موت کی اور قبر کی اور حشر کی مراحل بھی ہم سب کے اوپر آسان فرما دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے ہماری قبروں میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔